السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا اللہ، صلی سرمدا وسلم سلاما دائما علی مولاہ حامل لوائک الحمد، اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإله كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ودك محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، صدق الله العظيم. اپنی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں کیا کرو؟ درود پڑھنے کی عادت بناؤ. کیوں بناؤ؟ وہ مدینے والے قبر میں آئیں گے. اور جب قبر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. قبر میں لہرائیں گے تا حشر، حشر تک. قبر میں لہرائیں گے تا حشر، چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. طلعت رسول اللہ، ذہن کہتا ہے قبر اندھیری ہوگی، زمانہ بھی کہتا ہے اندھیری ہوگی، لیکن عشق کہتا ہے مصطفیٰ آئیں گے تو قبر میں محبت کا سویرا ہوگا. تو قبر میں محبت کا سویرا ہوگا. اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار کیا بولے؟ آئے آئے آئے. عشق کہتا ہے محبت کا سویرا ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت بولے، رہا نہیں گیا. لوگ کہتے ہیں ہر جگہ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے، تو کیا کریں یار، کوئی بھی بات کرو اعلیٰ حضرت ہی یاد آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کچھ چھوڑا بھی تو نہیں ہے جو بیان کر نہیں دیا ہے. تو اعلیٰ حضرت ہی نظر آتا ہے. جب قبر میں محبت کا سویرا ہوگا تو غلام اس سویرے کو دیکھ کے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار اندھیری قبر میں محبت کا سویرا ہوگا، روشنی اجالا ہی اجالا ہوگا، تو وہ لوگ خوش ہو رہا ہوگا کہ نہیں ہو رہا ہوگا؟ تو خوشی میں کچھ تو کہہ رہا ہوگا. خاموش نہیں بیٹھتا خوشی میں. آپ خاموش ہو تو نعرہ لگا رہے ہو، سبحان اللہ بول رہا ہو، جزاک اللہ بول رہا ہو. لیکن جب قبر میں خوش ہوگا تو پھر نعرہ نہیں لگائے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھے گا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تھوڑا سا صابر بھائی بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا، پڑھا دیجیے تھوڑا سا، جیسا ابھی پڑھ رہے تھے. تھوڑا بیچ دے دیجیے. آپ مجھے سمجھتے ہیں بہت، میں کئی بار آپ کے ساؤنڈ میں بول چکا ہوں. ماشاءاللہ تھوڑا بیس کے ساتھ بڑھائیے، اس لیے کہ ہم لوگ بڑے تھکے ہوتے ہیں. آپ ہی لوگ ذرا کرم کریں گے تاکہ تھکاوٹ اتر جائے. بہت اچھا جلسہ آپ کا یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. بڑا اچھا کلام بھائی شان عالم گیابی نے پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے تابڑ توڑ شاعری ہوئی ہے ماشاءاللہ، جو ہے آپ کی ممتاز ٹانڈوی بھائی نے، ہے نا. اور اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا ناظم، آپ کا اپنا ناظم اپنائیت کے ساتھ بڑی
دل جمعی کے ساتھ نقابت کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا اختر صاحب قبلہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں اڑیسہ آؤں اور ان سے ملاقات نہ ہو مگر یاد دل میں کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں یاد۔ تو بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اڑیسہ کے لوگ اچھا نہیں سنیں گے بھائی تو کہاں کے سنیں گے؟ اس لیے کیا کہنے ہیں؟ ارے اب تو بولو، کب سننے بولو؟ کا شعور، آپ کو جو سننے کا شعور ہے نا کسی دنیا دار نے نہیں، نبی کے وفادار مجاہد ملت نے سکھایا۔ زندہ باد! اس در سے جو ہو کے آ جاتا ہے نا اسے بھی جلسہ سننا آ جاتا ہے۔ پورے ہندوستان میں اس بات کی آج بھی دھوم ہے کہ اڑیسہ جیسا جلسہ پورے انڈیا میں نہیں ہوتا۔ حق کوئی، حق کوئی۔ جب میں جب تقریر کرنے کی شروعات کیا تو میری تقریر نان اسٹاپ ہوتی تھی اور شروع بڑی دھواں دھار، سب کہتے تھے مفتی عرفان جس دن اڑیسہ گئے آپ اڑیسہ ہو کے رہ جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وہاں کے لوگ بڑا اچھا سنتے ہیں۔ صحیح بات ہے یہ، مگر واقعی آپ اچھا سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہاں کے مرد تو سنتے ہیں مگر میری ماں بہنوں کو قربان جاؤں وہ تم سے بھی اچھا سنتے ہیں۔ حق ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ سرکار دیار ملت کا جو فیضان ہے وہ آپ کو نہیں ہماری ماں بہنوں کو بھی ملا۔ سبحان اللہ۔ جب کرم کا جھالا برستا ہے نا بزرگوں کا تو وہ سب پر برستا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ سنتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیے، میں بھی اتنا اچھا سنا کے جاؤں گا کہ یہاں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد میدان محشر میں جھومو گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا ساؤنڈ ہمارے صابر بھائی کا بول رہا، آپ لوگوں کا ساؤنڈ ان سے اچھا بول رہا ہے، سبحان اللہ، کوئی کم نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک دم نیلے پہ تھیلا ہے۔ تو آپ حضرات بہت محبت سے، اور میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے اسلم بھائی تو بس پوچھیے مت، بڑی محنت کی ہے۔ یقیناً میں یہاں ہمت توڑ گیا تھا آنے کے لیے، میں رات نیپال میں تقریر کیا اور مجھے ہمت نہیں تھی کیسے آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹینشن مت لیجیے، آپ کو آنا ہے۔ پتہ نہیں کون سے والے ایپ سے انہوں نے میرے ٹکٹ کرائے، میں نہیں کرا پا رہا تھا، انہوں نے کرا دیے۔ بولے حضرت آنا ہے تو آنا۔ میں نے کہا کیسے آؤں گا، ٹکٹ ہو نہیں رہا ہے، میں نیپال میں رہوں گا ایک دن پہلے یار، اور پھر اس کے بعد کیسے ہوگا؟ بولے حضرت ٹینشن مت لیجیے، آنا ہے تو آنا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اگر ٹکٹ نہیں ہوتا تو اسپیشل طیارہ لگا دیتے۔ کیا کہنے ہیں؟ آیا ہوں آپ کی محبت دیکھ کے میری تھکن اتر گئی ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صابر نے بہت اچھی سیٹنگ کر دی، ابھی سے چھونے ہی نہیں، اس سے اچھی سیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، بہت اچھی سیٹنگ کر دی۔ یہ مقرر کے لحاظ سے سیٹنگ ہے، شاعر والی تھی، بہت اچھی سیٹنگ ہے ماشاءاللہ۔ حضرات سے ایک بات بتاؤں، 18ویں پارے کی پہلی آیت میں نے پڑھی، قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ ایمان والے۔ کیا کہنے ہیں ایمان والے؟ اب تک تو محبت میں جھوم رہے تھے اور بہت جھوما آپ نے، بہت اچھا سنا، اب تھوڑا سا ذرا اپنے ایمان کو تازگی بھی بخش دیں۔ ایمان والے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مال والے کامیاب ہو گئے، اللہ نے یہ نہیں کہا بڑی بڑی بلڈنگوں والے کامیاب ہو گئے، اللہ نے یہ نہیں کہا بڑی فوج والے کامیاب ہو گئے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا تخت والے کامیاب ہو گئے، تاج والے کامیاب ہو گئے، سونا سکے والے کامیاب ہو گئے، نہ ایمان والے۔ ایمان والے۔ اچھا ایک چیز اور ہے، افلاح ماضی، یعنی یہ نہیں ہوں گے، ہو گئے، ہوں گے نہیں ایمان والے کامیاب، کامیاب ہو گئے، ہوں گے نہیں، ہونے میں تو میاں کیا پتا ہو کہ نہ ہو، بھائی بات ہے کہ نہیں؟ جلسے میں ممتاز ٹانڈوی آئیں گے، دل دھکر پکر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ممتاز ٹانڈوی آ گئے، مہین ہے کہ اب آمد ہو گئی، سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ ایمان والے کامیاب ہوں گے نہیں، ہو گئے۔ یار بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی گارنٹی کامیابی کی کون دیتا ہے جتنی گارنٹی رب دے رہا ہے، مگر کب دے رہا ہے؟ سوچو، پیسہ ہے تو گارنٹی نہیں، مال ہے تو گارنٹی نہیں، تخت ہے تو گارنٹی نہیں، تاج ہے تو گارنٹی نہیں، بیٹے ہے تو گارنٹی نہیں، پیسہ ہے تو گارنٹی
गारंटी नहीं, बिल्डिंग है तो गारंटी नहीं, नहीं, अगर ईमान है तो गारंटी है। और गारंटी देने वाला कोई दुनियादार नहीं, दुनियादार की गारंटी झूठी होती है, गारंटी देने वाला परवरदिगार है, उसकी गारंटी सच्ची होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने गारंटी दी, ईमान वाले कामयाब हो। अब ये बात तो कन्फर्म हो गई, इन उलमा की मौजूदगी में कामयाब कौन हो गए? बस मैंने कुरान से पढ़ के बताया, अपनी बात नहीं, किसी मौलाना के घर की बात नहीं, किसी की मुफ्ती का फतवा पढ़ के नहीं सुनाया, मैंने रब का कलाम पढ़ के सुनाया। ईमान वाले कामयाब, कौन कामयाब? ईमान वाले। एक यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी तो बहुत है, मगर एक ऐसी हो जिसका वाइस चांसलर ये गारंटी देता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे की जॉब 100% लगेगी, मेरी गारंटी। अगर कहने लगे 99 यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं दे रही है, एक गारंटी दे रही है, मेरे यहाँ बच्चा पढ़ाओ, जॉब पढ़ने के बाद गारंटी से लगेगी। हर आदमी कहेगा मौलाना अख्तर इस यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे होगा? इसमें कराइए ना, जॉब पक्की है, ईमान वाले कामयाब है। तो अभी दिल बोला ईमान वाला कैसे बना जाता है? क्या बात? कामयाब कैसे बना जाएगा? ईमान है कि नहीं है यार? कामयाब जब है ईमान वाले, तो अब ईमान वाला कैसे बना जाएगा? अब सवाल यही तो है कि नहीं है भाई? बिल्कुल। कामयाबी का हर आदमी चाहता कामयाब हो जाऊं। मेरे भाइयों, गरीब चाहता कामयाब हो जाऊं, अमीर चाहता कामयाब हो जाऊं, शहरी चाहता कामयाब हो जाऊं, देहाती चाहता कामयाब हो जाऊं, लोगों गोरा चाहता कामयाब हो जाऊं, काला चाहता कामयाब हो जाऊं, लंबा चाहता कामयाब हो जाऊं, कंठा चाहता कामयाब हो जाऊं, हर मजहब का आदमी चाहता कामयाब हो जाऊं। ये कन्फर्म हो गया, कामयाब ईमान वाले हैं। ईमान वाले। ये तो कन्फर्म हो गया भाई, हो गया कि नहीं हो गया? अब बात ये रह गई कि ईमान वाला कैसे बना, है ना? जिंदाबाद। अब ईमान वाले भी बन गए, काम खत्म, फिर जरूरत ही नहीं किसी। कुरान कह रहा है ईमान वाले कामयाब, ईमान वाले कैसे बनेंगे? ईमान वाले बन गए, काम खत्म, कामयाब भी हो गए, ईमान वाले भी हो गए। अल्लाह। मैं अपनी तकरीर में ज्यादा बातें बताता ही नहीं, याद रहे ना रहे, बस 2 बातें बता के जाऊंगा पूरी तकरीर में। सिर्फ 2 बातें। कितनी बात है? बस 2 बातें। हाँ, आदमी कहता ना मेरी 2 बात सुन ले यार, बस मेरी भी 2 सुन ले। अब ये 2 बातें अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो 2 घंटा भी लग सकता, और अगर आप मोहब्बत से कम सुनेंगे तो 1 घंटा भी लग सकता है। 2 बातें हैं, जितनी मोहब्बत से सुनेगा वो उतनी लंबी हो जाएगी। पहली बात, कामयाब कौन है? अरे सबक याद हो गया, अरे बात मियाँ कोई स्कूल अच्छा जिसमें 1 बार में सबक याद हो जाए, है ना? वो स्कूल अच्छा, ईमान वाले कामयाब है। अब सबक ये रह गया कि ईमान वाले बनेंगे कैसे? बनेंगे कैसे? ईमान वाले बनेंगे कैसे? बस ये सबक रह गया, ये याद करना, काम खत्म, जिंदगी कामयाब, दुनिया में भी मत है, मरने के बाद भी मजे। माशाअल्लाह। कुरान ने तो बताया कि कामयाब है ईमान वाला। अब नबी की हदीस से पूछो ईमान वाला कब बना जाता है? तो नबी की हदीस कह रही है जब तक पूरी दुनिया से, मालो मता से, अपनी औलाद से, अपने खानदान से, अपने रिश्तेदार से, बीवी बच्चे से, सबसे बढ़ के आमिना के लाल से मोहब्बत ना हो जाए, जब तक ईमान वाले नहीं हो सकते। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। भैया दोनों को ले लिया मैंने, कुरान को भी ले लिया, हदीस को भी ले लिया, सबक मुकम्मल हो गया तुम्हारा। नबी ने फरमाया ये ईमान वाले बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? नबी ने नमाज की बात ही नहीं कही, रोजे की बात ही नहीं कही, हज की बात ही नहीं कही, इसलिए कि जो नबी से मोहब्बत करेगा नमाज छोड़ ही नहीं सकता। जो नबी से मोहब्बत करे वो नमाज छोड़ ही नहीं सकता, जो नबी से मोहब्बत करे झूठ बोल ही नहीं सकता, जो नबी से मोहब्बत करे कम तोड़ ही नहीं सकता, जो नबी से मोहब्बत करे कुरान छोड़ ही नहीं सकता, जो नबी से मोहब्बत करे बेहयाई कर ही नहीं सकता।
کہ نہیں مانو گے؟ محبت نبی سے. ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں نا 2 لڑکیوں کو قیدی بنا کے لے آئے سلطان. ایمان والا کب ہوگا کہ جب محبت نبی سے سب سے زیادہ ہو جائے. تب جو ہے سب سے بڑھ جائے, ہر چیز سے بڑھ جائے, تب ایمان والا ہے نا. نبی سے محبت بڑھ گئی گانا نہیں دیکھے گا. نبی سے محبت بڑھ گئی فلم کی ہیروئن کو نہیں دیکھے گا. نبی سے محبت بڑھ گئی بے پردہ بے حیا لڑکی کو نہیں دیکھے گا. وہ کیوں دیکھے؟ کیوں دیکھے؟ اس نے محبت تو نبی سے کر لی ہے بھائی, محبت نبی سے کر لی نا. اچھا ایک بات بتائیے مجھے, آپ کے سامنے ایک مٹھائی رکھی ہے 1 لاکھ روپے کلو کی, اور ایک مٹھائی رکھی ہے جسے مکھیاں بھنک رہی ہیں. کیا کر رہی ہے؟ مکھی بھی بھنک رہی ہے. طوطا رام آیا وہ بھی چکھ رہا, کلو آیا انہوں نے بھی چکھ لیا, ملو آیا اس نے بھی چکھ لیا. 1 لاکھ روپے کلو والی ایک بوجھ کو سب بھنک رہے ہیں. کون سی کو چوز کرو؟ 1 لاکھ والی کرو گے نا بھائی. ایک لڑکی تو وہ ہے کہ جو پردے میں رہتی ہے, اسے نہ کوئی دیکھتا ہے نہ چھوتا ہے. ایک لڑکی وہ ہے جسم دکھا کے فیشن کر کے بازار میں نکلی, طوطا رام بھی دیکھ رہا, کلوا رام بھی دیکھ رہا, ملوا رام بھی دیکھ رہا, یہ بھی دیکھ رہا, وہ بھی دیکھ رہا. تم کہتے ہو کہ یہ خوبصورت ہے, ہینڈسم ہے, بڑا بناؤ سنگار کر کے نکلی ہے. میں نے کہا بے وقوف تیری عقل خراب ہو گئی ہے. ارے سن, اس نے اپنی عزت نہیں بنائی ہے. سن, جو بیٹی پردے میں باپ کے گھر میں بیٹھی ہے عزت اس کی زیادہ ہے. تیرے سمجھ میں نہیں آتا تو سن. تو کہے گا مولانا یہ امیر کی بیٹی ہے, یہ 50,000 کا جوڑا پہنتی ہے, اتنے کا جنس پہنتی ہے, اتنے کا یہ میک اپ کر لیتی ہے. غریب کی بیٹی کو کیا ملتا؟ میں نے کہا غریب ہونا الگ ہے, امیر ہونا الگ ہے, عزت دار ہونا الگ ہے. عزت دار ہونا الگ ہے. کان کھول کے سن لے, ایک برفی رکھی ہے, اب اور آجا اور نیچے لے آؤں. 300 روپے کلو والی. 1 لاکھ والی تو تمہارا ذہن نہیں کام کر رہا ہوگا, ہم نے کھائی نہیں, مگر 300 والی تو ہوگی نا. 1 لاکھ والی بھی بتاؤں گا, پہلے 300 والی سن لے. 300 والی رکھی ہے, کھلی ہوئی ہے, گندگی کی مکھی آئی وہ بھی بیٹھ گئی. بھائی آپ کو 1 کلو مٹھائی لینا ہے, آپ نے دیکھا کھلا رکھی ہے, تھوڑا سا توڑا آپ نے بھی چکھ لیا, کیونکہ کھلی رکھی ہے نا, اس پر کوئی پردہ نہیں ہے. اللہ اللہ, 300 روپے کلو والی جو چاہتا ہے چکھنا ہے, اس لیے یہ بے پردہ ہے. 5 روپے کا پارلے جی کا پیکٹ رکھا ہے, آپ نے دکاندار سے کہا ایک بسکٹ چاٹ کے دکھا دے, کھا کے دکھا دے, بعد میں لوں گا. کہے گا لینا ہے تو لے, کھول کے بسکٹ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے یہ بے پردہ ہے, یہ پابند ہے. برفی کی کوئی اوقات نہ رہی, جو چاہتا ہے ہاتھ لگاتا ہے, جو چاہتا ہے اٹھا کے کھا لیتا ہے. مگر 5 روپے کا ہمارے پارلے جی کا پیکٹ تو نے کیسی عزت بنائی ہے, تو نے پردہ کیا اڑ لیا, تو نے اپنے اوپر پولے تھین کو کیا لگا لیا. کسی کی اوقات نہیں ہے کہ تجھے ہاتھ لگا کے چکھ سکے. یار کسی کی اوقات نہیں ہے, لے گا تو پورا پیکٹ کا قیمت دے گا. بہت اچھے, لاجواب. آج تک آپ نے دیکھا دکاندار کو کہ لے بھائی پارلے جی کا پیکٹ ہے, ایک نکال کے لے کھا کے دیکھ. ارے بھائی دیکھا ہے, پہلے پیسے دے گا, پورا پیکٹ ملا گا,
اور 300 روپے کلو کی برفی. آپ کو تو برفی چاہیے کتنی؟ 1 کلو. بھائی کیسی ہے؟ کھٹاک سے توڑا کر برفی میں نے خریدی نہیں. برفی میں نے خریدی نہیں. برفی خریدی مولانا نے مگر خریدا نہیں. پتا ہے ذائقہ کیسا ہے؟ چکھا ہے. خریدا نہیں, پتا ہے ذائقہ کیسا ہے, یہ چکھا ہے. لیکن پارلے جی کا ذائقہ پتہ نہیں, میں نے تو چکھا ہی نہیں. چکھنا دور کی بات, دیکھا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. اینٹک میں نہیں ہوا, اینٹک وہ ہوا جس نے وہ پارلے جی خریدا, وہ اسی کا ہے. اور لوگوں جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہیں اور پھر نکاح کر کے اپنے شوہروں کے گھر جاتی ہیں تو ان کے شوہروں کی وہ امانت بن جاتی ہے. مکمل طور سے ان کے شوہروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ جو بے پردہ بازاروں میں رہتی ہیں. وہ اس برفی کی طرح ہے جس کا ہر طرح کی مکھی بھی رہتی ہے. لوگوں توجہ کیجیے, آپ توجہ. اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے. لوگوں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں. زندگی کون سی جیو گے؟ کان کھول کر سن لو. آج فیشن کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. آج جو دکھاوا کرے, جو اپنے جسم کی نمائش کرے, اس لڑکی کے رشتے بھی بہت جلدی آتے ہیں. اگر کوئی غریب باپ کی بیٹی اور امیر بھی ہے ماشاءاللہ, ایسی بیٹیاں کہ جو باحیا ہیں, باپردہ ہیں, ایسا نہیں ہے, مگر لوگ کہتے ہیں یہ لڑکی ایکٹیو نہیں ہے, اس کے ساتھ رشتہ نہیں کریں گے. لوگوں ارے تجھے پتا نہیں ہے, ارے صحیح پوچھئے تو سب سے زیادہ ایکٹیو یہ ہے, اس نے اپنے حسن کو اپنے شوہر کے لیے بچا کے رکھا. اگر نبی سے محبت ہو گئی نا تو اب کوئی کچھ بھی کرے لیکن کیوں نگاہ نہیں اٹھائے. کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اب سن لے, سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی 2 جوان لڑکیوں کو قیدی بنا کے لے آئے, قید میں ڈال دیا. 5 لڑکیاں ہیں, 5 دو نہیں 5. کتنی تھی؟ 4 بہت رو رہی ہے, 1 ہنس رہی ہے. 4 بولی تو کیوں ہنستی ہے؟ کہنے لگی تم ٹینشن میں, مجھے ٹینشن نہیں ہے. کیوں؟ کہنے لگی دیکھ جو ہمارے پہرے دار ہیں 2 سپاہی, دونوں جوان, ہم بھی جوان, رات کو اپنے حسن کا جادو دکھاؤں گی, ان کے اوپر قبضہ جما لوں گی, ان کا منہ بھی کالا کروں گی اور اس کے بعد میں یہ مجھے چھوڑ بھی دیں گے. 4 لڑکیوں کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. بات تو ٹھیک ہے, ہم بھی جوان ہیں, یہ بھی جوان, قدم ڈگمگا جائے گا. آج کا نوجوان ذرا سے اس میں موبائل میں قدم ڈگمگا جاتا. سن, ابھی رات آئی سب سو گئی, جیسے ہی سب سوئی لڑکیاں زلفیں لہراتی ہوئی اللہ اللہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی قید خانے کے دروازے پہ آ گئی. سپاہیوں سے کہنے لگی پیچھے مڑ کے ہماری طرف تو دیکھو, حسن کے 5 مجسمے آپ کے سامنے کھڑے ہیں, دنیا عیسائیت کی 5 حسینائیں کھڑی ہیں. آؤ ہمارے جسموں سے لطف اندوز ہو, آؤ اپنی خواہشات کی تکمیل کرو, آؤ اللہ اللہ. ذرا غور کرنا لوگوں, دونوں کے دونوں سپاہی خواہشات کی تکمیل کرنا دور کی بات, ایمان خراب کرنا دور کی بات, دونوں نے نگاہ اٹھا کے تک نہیں دیکھا. فجر کا وقت ہو گیا, چائے کا وقت ہو گیا, فجر کا وقت, اور دونوں پیٹ کر کے کھڑے. یہ لڑکی بولی جو تیز والی تھی کہ دل نہیں ہے تمہارے اندر. اذان ہونے لگی, پوری رات ہو گئی, دیکھا تک نہیں. کہا ہمارے نبی سے زیادہ خوبصورت تھوڑی نہ ہو. زندہ باد, زندہ باد. ارے ایک ہی حسن ہماری نگاہوں میں بس گیا ہے, وہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے. اگر اس سے زیادہ کوئی حسن والا ہو تو نگاہ اٹھا کے دیکھے, اس سے زیادہ حسن والا تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ کیسے بریلی کے اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی دور خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور کسی عاشق نے کہا تھا چاند سے تشبیہ دینا, کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. چہرہ صاف ہے. نعرہ تکبیر,
اٹھ کے کیا کرے گا؟ مصطفیٰ صدا حسن تجھے دنیا میں نہ ملے گا، مصطفیٰ جیسے حسن دنیا میں نہ ملے گا، کائنات میں نہ ملے گا۔ آپ اٹھا کے کیا کرے؟ جن نگاہوں میں مصطفیٰ کے جلوے بسے ہو، میں کسی کی طرف آنکھ اٹھتی نہیں ہے، ان آنکھوں میں مصطفیٰ کے جلوے بسے ہو۔ اور یہ نوجوانوں کان کھول کے سن لو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ گارنٹی ہے، اگر تم یہاں بھیم راج پور میں بیٹھ کے مدینے والے سے محبت کر لو تو خدا کی قسم کوئی خط نہ بھیجو مدینے، کوئی ایس ایم ایس نہ کرو مدینے، کوئی فون نہ کرو مدینے، مدینے والے کو پتہ چل جاتا ہے مجھ سے کون محبت کر رہا ہے۔ معاملہ ایسا ہے، کوئی ایس ایم ایس نہ کرو، کوئی خط نہ بھیجو، کوئی خبر نہ بھیج، تو یہاں اکیلا زمین پہ بیٹھ کے آمنہ کے لال سے محبت کر لے، ڈنکے کی چوٹ پہ گلفام رضا قادری کہہ کے جاتا ہے، دنیا کو خبر نہیں ہوگی تو کس سے محبت کرتا ہے، مگر مدینے والے آقا کو خبر ہو جائے گی بھیم راج پور کا مسلمان مجھ سے محبت کرتا ہے۔ لاجواب لاجواب۔ اور جب وہ عطا کریں گے تو مدینے سے ایسا عطا کریں گے کہ بیٹھے بیٹھے مالا مال ہو جائے۔ اب بتاؤں آپ کو یقین نہ ہے تو حج کی درخواست لگاتے ہیں، کسی کی منظور اور کسی کی نامنظور، کبھی کبھی کروڑ پتی کی نامنظور آ گئی اور رکشہ چلانے والے کی منظوری آ گئی۔ کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ حج کرنے پیسے سے نہیں جایا جاتا، جسے مدینے والا آقا بلاتے ہیں وہی جاتا۔ یار ایک بات بتاؤں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسا وفادار کوئی محبوب زمانے میں ہوا ہی نہیں کہ جس سے محبت کرو رسپانس نہ ملا ہو۔ آپ مجھ سے محبت کرو، ضروری نہیں ہے رسپانس مل جائے۔ میں کہوں گا بڑا بزی آدمی ہوں بھائی، میں منہ نہیں لگاتا، بہت محبت کرنے والے پڑے ہیں، رسپانس ضروری نہیں ہے مل جائے۔ بولو بھائی جو ہے، آپ ہیرو سے محبت کرتے ہیں، رسپانس ملا آج تک؟ ملا؟ یہ جو پینٹ پھاڑ پھاڑ کے پہن لو، آج تک کسی ہیرو سے رسپانس ملا؟ یار اتنی بڑی بے وقوفی، کتنی بڑی بے وقوف ہے کہ وہ آج تک رسپانس ہی نہیں دے رہا، ہم نے پینٹ پھاڑ لی، ٹیٹو بنا لیے، وہ ٹیٹو بنا لیا، فائل چلا لی، ارے حضرت نے کیا کیا چلا لیا، کیا کیا چلا لیا، کیا کیا بن گیا۔ مجنون نے تو لیلا کی محبت میں گریبان پھاڑا تھا، یہ تو مجنون سے بڑا مجنون بن گیا، ہیرو کی محبت میں پینٹ پھاڑ لیا، اس نے اگڑ کا لباس پھاڑا تھا، یہ نیچے سمجھ رہے ہیں؟ مجھے رسپانس ملا نہیں ملا۔ کوئی ہیرو کسی سے ملنا آیا؟ بتا دو آیا ہو تو منہ چھوڑا دو اگر ملنا آیا ہو۔ کبھی آئے گا ہی نہیں، وہ تو کہتا میں تو بھیم راج پور کو بھی نہیں جانتا۔ کیوں؟ تو بال کٹا لے، چھڑا لے، گھوڑے کی طرح بال کٹوا لے، اونٹ کی طرح کٹوا لے، ہنسنے کی بات کیسے بھی کرا لے، مگر تجھے جانتا تک نہیں، پینٹ پھاڑ لے، خود پھٹ جا، مر جا، تجھے جانتا ہی نہیں۔ اس کی محبت بتا دوں، حدیث رسول ہے، اگر کوئی میرے نبی فرماتے ہیں مجھے پوری دنیا سے کہیں سے بھی بیٹھ کے مجھے ایک بار سلام پیش کر دے، نبی فرماتے حتی اردو علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی فرماتے حتی ارد علیہ السلام، اگر مجھے کوئی کہیں بھی رہنے والا میری بارگاہ میں سلام پیش کر دے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں سلام کا جواب اس کا نام لے کے، اس کے باپ کا نام لے کے دیتا ہوں، اس کا بھی نام لیتا ہوں، اس کے باپ کا بھی نام۔ ایسا محبوب زمانے میں کوئی نہیں ہوا، چاہنے والے بے شمار، مگر محبت کے لیے وہ محبوب سب کے لیے اکیلا کافی ہے۔ ایک محبوب آج تک محبوب یہ کہہ ہی نہیں ہے کہ کس سے محبت کریں، آئے آئے جتنے محبت کریں محبوب کا سینہ سب کے لیے حاضر ہے، سب کے لیے حاضر ہے۔ اور بتاؤں محبت کانوں سے سنو، ذرا کانوں سے دل کے حدیث پڑھ رہا، حدیث بتا رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی محبت والی زبان سے میری بارگاہ میں درود پڑھ دے تو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اپنے کانوں
سے सुनता हूँ। सुनता हूँ। अब मुझे बताओ तेरा महबूब तेरा दुरूद सुनता है, तेरे सलाम का जवाब देता है, इससे बड़ी मोहब्बत और क्या चाहिए? क्या कहने वाह। अब अगर जहन हाजिर है तो एक जुमला बोल दूं, मजमे से जितने लोगों को दिल चाहे खड़े होकर नारा लगाना, मुस्तफा की मोहब्बत, खुदा की कसम ऐसा महबूब ना मिलेगा, ऐसा महबूब रब ने बनाया ही नहीं तो मिलेगा कहां से? मिलेगा कहाँ? ऐसा वफादार ना मिलेगा, जितनी चाहो मोहब्बत कर लो, बदले में उतनी से ज्यादा मोहब्बत मिलेगी। जितनी जैसे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, ऐसे ही महबूब के सीने में मोहब्बत की कमी नहीं। दुनिया में सबसे बढ़ के मोहब्बत, कोई कहेगा मेरी बीवी करती है, कोई कहेगा मेरी माँ करती है, कोई कहेगा मेरा बाप करता है, कोई कहेगा मेरा भाई करता है, कोई कहेगा मेरा दोस्त करता है, कोई कहेगा मेरी बहन करती है, कोई कहेगा मेरा बेटा करता है। यही जवाब मिलेगा। मगर गुलफाम पूछता है, जब तेरा इंतकाल होता है, जब तू कब्र में जाता है, तो क्या तेरी कब्र में तेरी माँ आती है? जवाब मिलेगा नहीं। तेरा बाप आता है? जवाब मिलेगा नहीं। तेरा भाई आता है? जवाब मिलेगा नहीं। तेरा बेटा आता है? जवाब मिलेगा नहीं। तेरी बीवी आती है? जवाब मिलेगा नहीं। ये दुनिया की मोहब्बत यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अगर मुस्तफा से मोहब्बत करके गया है, इधर तेरा जनाजा कब्र में जा रहा होगा है, उधर से मदीने वाला तेरी कब्र में आ रहा होगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान-ए मुस्तफा, जान-ए मुस्तफा, मोहब्बत-ए रसूल, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, सरजमीन-ए भीमराजपुर, आज का तारीखी जलसा। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बताओ ऐसी सच्ची मोहब्बत मिलेगी जमाने में? बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस कि जब तू कब्र में जा रहा होगा, इधर से तेरा जनाजा चलेगा, उधर से मदीने वाला आका चलेगा। फरिश्ते पूछेंगे आका कहाँ चले? जवाब मिलेगा गुलाम आ रहा है वहां चले। गुलाम आ रहा है। आका थोड़ी देर में चले जाना, अभी क्यों जा रहे हैं? सवाल हो सकता है अभी उठ के जाए मेरे पास से, मैं कहूँ रुक जाओ यार थोड़ी देर में चले जाओ, कह सकता हूँ नहीं कह सकता हूँ? आपका जिससे आप अच्छा फरिश्ते भी तो मेरे नबी से मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं मदीने में झाड़ू लगाने आते हैं, जो एक बार आया क़यामत तक दोबारा आने की मोहलत नहीं। उनसे बढ़ के मोहब्बत करते हैं, एक बार जो झाड़ू लगाने आ गया दोबारा आने की मोहलत नहीं मिलेगी फरिश्ते को। तुम तो खुश नसीब हो, अल्लाह पैसा दे तो 100 बार चले जाओ। सुन आका अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? चले जाना, कह सकता ना आशिक? जवाब मिलेगा कब्र में अकेला जा रहा, कहीं डर ना जा, अभी जाने दो। कब्र में अकेला जा रहा है, मोहब्बत करके गया, कहीं डर ना जा, जाने दो। यार उस महबूब को छोड़ दिया तुमने और मोहब्बतें करने लगे किस किस से? उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत, यहाँ मोहब्बत, वहाँ मोहब्बत। तेरा दिल झूठी मोहब्बत के लिए नहीं था, मदीने वाले की मोहब्बत के लिए था। अल्लाह ने जो मोहब्बत की सलाहियत रखी थी इसीलिए रखी थी ताकि मदीने वाले से मोहब्बत करे। तू कब्र में पहुंचा और कब्र में जब पहुंचा ना तो फरिश्ते आ गए, वो ड्यूटी निभा रहे हैं। फरिश्तों का क्या काम है? सवाल करना, वो ड्यूटी निभा रहे हैं, उनके यहाँ कोई रियायत नहीं। उठा उठा हाय, मैं तो अपने घर था, मैं तो रात अपने बिस्तर पे सोया था, या अल्लाह मैं कहाँ गया? लोगों नमाजें छोड़ते हो सकता है जिस दिन ईशा की नमाज पढ़ के अपने बिस्तर पे सोए हो, तेरी आंख उस बिस्तर पे ना खुले, हो सकता है कब्र के बिस्तर पे खुले। ये भी हो सकता है। हम आज ईशा की नमाज छोड़ के सो गए, जरूरी तो नहीं है कि सुबह को हम आंख खोले तो वही बिस्तर हो। कितनी बार ऐसा भी होता है कि बिस्तर पे अच्छा खासा सोया था, लेकिन जब सुबह हुई तो इंतकाल कर गया। अगर इंतकाल करेगा तो फिर आंख जो खुलेगी लोगों कब्र के बिस्तर पे खुलेगी, अपने घर के बिस्तर पे नहीं खुलेगी। बोलो भाइयों है कि नहीं है? तो यार इससे पहले कि तेरी आंख कब्र के बिस्तर पे खुले, हर नमाज पढ़ के सो,
جب قبر میں گیا فرشتوں نے جگایا، اٹھ. انہیں کوئی مطلب نہیں، سوال کرنا ڈیوٹی نبھانا ہے، سوال کرنا. من ربک کا مدین کا تڑا تڑ سوال، گھبراہٹ ہے، گھر والوں کو چھوڑ کے آیا ہے، قبر تنگ ہے، تاریخ قبر ہے، ڈراؤنی صورت ہے، گھبراہٹ کا عالم گھبرا گیا، جواب بھی نہیں دے پا رہا ہے. اللہ اللہ تڑا پڑ سوال، لیکن سن لے، ایسا محبوب نہ ملے گا، ایسا قریب نہ ملے گا، ایسا مہربان نہ ملے گا، ایسا مشفق نہ ملے گا. اللہ کا سوال کیا، اللہ کو دکھایا نہیں، بغیر دکھائے سوال کر دیا. دین کا سوال کیا، ماں دینوں کا، دین دکھایا نہیں، بنا دکھائے سوال کر دیا. اگر بخاری کی حدیث کہتی ہے ایک تیسرا سوال ہوگا قبر میں، ایک آخری سوال ہوگا قبر میں، جو مدینے والے کے بارے میں ہوگا، مصطفیٰ کے بارے میں ہوگا. اللہ اللہ، فرشتوں نے 2 سوال کیا. پہلا سوال خدا کے بارے میں، خدا کو دکھایا نہیں، بن دکھائے کر دیا. تلا پر دوسرا سوال کر دیا دین کے بارے میں، دین دکھایا نہیں، بن دکھائے کر دیا. ہائے ہائے، دوسرا سوال کرنا چاہتے تھے، مدینے والے کا جواب ملا، فرشتے رک جاؤ، محمد کا سوال بعد میں کرنا، محمد کا جلوہ پہلے آنے دو قبر میں. سوال بعد میں کرنا، محمد کا جلوہ پہلے آنے دو قبر میں. 2 سوال کیا بنا دکھائے، بنا دیکھ کے سوال کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے جواب نہ دے پاؤ، لیکن امتحان میں، ایگزام ہال میں گائیڈ تمہارے سامنے آ جائے، کچھ چیٹنگ تو کر ہی دو گے یار. ارے بھائی کر دو گے کہ نہیں کر دو گے یار؟ خطر کر دو کہ نہیں کر دو گے؟ ارے بھائی ہمارا ایگزام چل رہا ہے 12ویں کا 10ویں کا، بنا دیکھے تو ضروری نہیں کہ صحیح لکھے کہ نہیں لکھے. یاد ہوگا تو لکھ دیے ہوگے، یاد نہیں ہوگا تو نہیں لکھو گے. لیکن گائیڈ سامنے کھول کے دکھا دی جائے، کوسچن نمبر فلاں کا آنسر نمبر یہ ہے، اب خالی اتار دے ہے. اب بھی نہ اتار پایا تو مہا بے وقوفی ہوگا، پھر ایگزام میں بیٹھ گیا تھا. اگر گائیڈ دیکھ کے بھی نقل نہ کر پایا، نہ لکھ پایا تو پھر مہا غداری ہوگا. فرشتوں سے کہا 2 کوسچن کیا، گائیڈ نہیں دکھایا، اب تیسرا سوال آخری سوال ہے، سوال بعد میں کرنا، محمد کا جلوہ پہلے آنے دے، تاکہ غلام محمد کو دیکھے تو دیکھ کے سوال کا جواب دے دے. اچھا کچھ وہ بھی ہوتے ہیں نکمے کے دیکھ کے بھی نہیں لکھ پاتے، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کچھ نکمے وہ بھی ہوں گے جو دیکھ کے انہیں کتنی بھی نقل دے تو نہیں لکھ پاتے. اتنا بھی نہیں کہ اپنا نام لکھ دے ایگزام ہال میں، بالکل اٹھ کے چلے آتے ہیں. ایسے بھی قبر میں جائیں گے، جلوہ سامنے، فرشتے اشارہ کریں گے، حاضر رجل، دل کے بارے میں بتا دے، تیرے سامنے ہے سوال، بتا دے. تو جو کہہ کے گیا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، کچھ نہ بول پائے گا. جو کہہ کے گیا پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، کچھ نہ بول پائے گا. ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدہ، کچھ نہ بولے گا. تو گلفام کا ایمان بولا، فرشتوں نے کہا ہوگا اس بے وقوف سے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ارے زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، شان رسالت. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. انہیں دیکھ کر بھی جواب نہ دے پائے، تجھ پر لعنت ہو. مدینے والا کہے گا فرشتوں میرا کام آنا تھا، میں آ گیا، اب میں جا رہا ہوں، تم جانو یہ جانو. تم جانو یہ جانے. میرا ایمان کہہ رہا، کوئی فتویٰ نہ لگائے کہ فرشتے کیوں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے لگے. میرا ایمان کہہ رہا، میرا عشق ہے، میں سوچ سکتا ہوں نبی کی نعت فرشتے پڑھیں گے. میرا عشق ہے،
قبر میں جواب دیے ہوں گے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا ہائے ہائے ارے سامنے دکھایا پھر بھی سوال کا جواب نہ دے پایا میرا ذہن گھوم کے بریلی پہنچا بریلی شریف اب جب سنو گے تو خدا کی قسم اگر مجمع سے 10 لوگ نعرہ نہ لگائیں تو بیکار ہے اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کا بھی تو انتقال ہوا ہے ہوا کہ نہیں ہوا ان کی قبر میں بھی تو گئے ہوں گے فرشتے ان کی قبر میں جا کے پھر وہی تیسرا کوشچن سامنے مصطفیٰ کا جلوہ سامنے مصطفیٰ کا چہرہ کہا ہوگا احمد رضا تو بنا دے ان کے بارے میں یہ کون ہے تو میرا ایمان بولتا ہے احمد رضا نے جواب دیا ہوگا ارے مجھ سے پوچھ لو میرا ایمان تو یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ارے انہیں جانا ارے مجھ سے پوچھتا ہوں انہیں جانا ارے مجھ سے پوچھتا ہوں انہیں جانا ہائے ہائے ذرا تصور میں تو رہا وہ قبر کا عالم ارے مجھ سے پوچھتا ہوں ان کے بارے میں انہیں جانا یہاں تو کوئی کام ہی نہیں تھا اس کے علاوہ انہیں جانا ارے ہمیں تو بادشاہوں نے بھی آفر کیے تھے احمد رضا کوئی قصیدہ لکھ دے تجھے انعام دیا جائے گا ہم تو یہی کہتے تھے کرو مدھو اہل دیوان رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا ارے انہیں جانا 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 سن لو جب احمد رضا نے کہا ہوگا انہیں جانا تو مصطفیٰ نے کہا ہوگا فرشتوں تمہارا کام آنا تھا تم آ گئے سوال کرنا تھا سوال کر لیا اب چلے جاؤ اب یا تو غلام جانے یا نبیوں کا امام جانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت فیضان تاجو شریعہ کرامت تاجو شریعہ کرامت مجاہد علم فرشتوں چلے جاؤ اب یا تو غلام جانے یا نبیوں کا امام جانے فرشتوں نے کہا ہوگا ارے غلام کیا ہو گیا ہماری چھٹی ہو رہی ہے کیا ہو گیا غلام کہے گا انہیں جانا ہماری چھٹی ہو رہی ہے انہیں جانا اب کیا ہوگا غلام تیرا انہیں جانا کیا کرے گا اب غلام کیا کرے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد فرشتوں رزلٹ کارڈ بھی پڑھ کے سنانے آگا حضرت تم کیا سناؤ گے رزلٹ کارڈ میں پاس کے فیل کریں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا رزلٹ کارڈ دیکھیے پورے 100 نمبر سے پاس پورے 100 نمبر سے پاس اور تم پر ان سے کہا جا رہا ہوگا اور میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا انہیں جانا بس یار زندگی ایسی پیدا کر دو قبر میں جاؤ فرشتے پوچھیں تو بس کہہ دو انہیں جانا ہو گیا بس ہو گیا کامیاب میدان محشر میں فرشتہ پوچھے تو کہہ دو انہیں جانا اور بتاؤں تھوڑا سا رنگ پیدا کر لیا تو ایک بات بتا کے آگے بڑھوں گا خدا کی قسم ایمان پیدا ہو جائے گا میں نے کہا یہ احمد رضا انہیں جاننے سے کام چل جائے گا خالی انہیں جان لیا میدان محشر میں تو یہ کہ گناہ گار کو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے ایک ٹولی بنائی جائے گی ٹیم الگ الگ ہوگی اللہ فرمائے گا فَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ مجرموں آج الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے آج الگ ہو جاؤ یہ الگ ہوں گے
فرشتوں کی ٹولی ہوگی, حکم دیا جائے گا, صدر قیامت ہوگا اس وقت رب. کون ہوگا صدر قیامت؟ رب. اور جو فرشتے ہوں گے وہ اس کے سپاہی ہوں گے. سپاہیوں سے کہا جائے گا ایک ایک گناہگار کو ڈھونڈو, یہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, یہ مجرموں کی ٹولی کھڑی ہے, اس ٹولی سے نکالتا جا, جہنم میں فرشتوں ڈالتے جاؤ, ایک ایک گناہگار کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ. میں نے کہا احمد رضا وہاں کیا ہوگا, ہم تو مجرم ہیں, نکارہ گناہگار خطاکار اسیاں چھیار ہیں. احمد رضا اگر یہ فرشتوں کے ٹولی نے, یہ صدر قیامت کے سپاہیوں نے ہمیں دیکھ لیا, گھسیٹ کے دیکھ لے جائیں گے, جہنم میں ڈال دیں گے. اعلیٰ حضرت بولے ٹینشن مت لے, انہیں جان لے, بس انہیں جان لے, بس انہیں جان. میں نے کہا قبر میں تو کام چل گیا تھا, فرشتوں سے انہیں جانا, وہاں تو پوری ٹیم گھوم رہی ہوگی, حشر میں کیسے کام چلے گا؟ فرشتوں سے قبر میں کہہ دیا دو ہی آئے تھے, کہہ دیا نہیں جانا, کام چل گیا, وہاں تو پوری ٹیم گھوم رہی ہوگی. ایک چھوڑے گا دوسرا پکڑ لے گا, دوسرا چھوڑے گا تیسرا پکڑ لے گا, تیسرا چھوڑے گا چوتھا پکڑ لے گا, چوتھا چھوڑے گا پانچواں پکڑ لے گا. نہیں سمجھے اور سمجھا دوں. آپ نے کوئی گناہ کر لیا, قریب والی پولیس آئی تھانے والی, پیسہ دے دیا, کام چھوڑ دیا. فوت والی آ گئی, اسے دیا تھا اسے تھوڑی نہ دیا تھا, وہ پکڑ لیا, اسے دیا وہ بھی چھوڑ دیا. پولیس کپتان آ گیا, اب کیا کریں, یہاں پہ چھوٹی رشوت بھی نہیں چلتی, لیکن تھوڑا موڑا مینج کر کے اسے بھی دیا, یہ بھی چھوڑ دیا. اب مکھیہ منتری کے ہاں پورٹل پہ ڈال دیا, اوپر سے حکم جاری ہو گیا, مجرم چاہیے. اب جس نے پیسہ لیا وہ بھی ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہا, تجھے تو دیا تھا, کہا مجھے دیا, اوپر سے ڈنڈا ہے, اوپر سے ڈنڈا ہے. میں کہتا ہے اوپر سے ڈنڈا ہے. ہم نے کہا تجھے تو دیا تھا بھائی, تجھے چھوڑ دے, نہیں مولانا اوپر سے ڈنڈا ہے, اب نہیں چھوڑوں گا. میری حد تک بات تھی تو میدان محشر میں ایک فرشتہ چھوڑے گا دوسرا پکڑ لے گا, دوسرا چھوڑے گا تیسرا پکڑ لے گا, تیسرا چھوڑے گا چوتھا پکڑ لے گا. ہائے ہائے ہائے, فرشتہ کہہ رہا ہوگا اوپر سے حکم ہے, اوپر سے کیسے بچیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے بھیا علامہ حسن استاد زمن کھڑے ہو گئے, بولے تو محبت کو کرنا, کام محشر میں بھی بن جائے گا. میں نے کہا کیسے؟ تو علامہ حسن بولے ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, تیرے دامن میں چھپا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عاشقان مصطفیٰ, شان رسالت, شفاعت مصطفیٰ. وہ کس کو ملے, ہائے ہائے, جو تیرے دامن, وہ کرے انہیں جانا, انہیں جانا. ہائے ہائے کیا کمبینیشن ہے دونوں بھائیوں, ہائے ہائے یار کیا کمبینیشن ہے. ایسا لگتا ہے ایک بھائی نے ایک لائن ختم کی تو دوسرے نے وہیں سے شروع کر. ہائے ہائے ہائے, انہیں جانا. میں نے کہا انہیں جان کا کام ہو جائے گا, قبر میں تو دو تھے, وہاں تو بہت ہوں گے. تو ان کے بھیا بولے ڈھونڈا ہی کریں, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. کیا ملے؟ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو, در وقت اجل سر تیری چوکھٹ میں جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا. یار محبت کرنا ہے تو اس سے نہ کر محبوب سے جو سچا محبوب ہے, جو نہ غریب دیکھے, نہ امیر دیکھے, نہ گورا دیکھے, نہ کالا دیکھے, نہ شہری دیکھے, نہ دیہاتی دیکھے, نہ مالدار دیکھے, نہ رکشہ والا دیکھے, نہ پلین والا دیکھے, نہ ٹرین والا دیکھے. وہ دل دیکھتا, دل. اگر دل اچھا ہے تو محبت مدینے والے کی مکمل ملے گی, رپلے ملے گا, رسپانس ملے گا. اگر یقین نہ ہے تو آپ اٹھا تاریخ میں آپ کو بتاؤں گا. ابو بکر نبی کی نگاہوں کے سامنے محبت کرتے محبوب بنا لیا, محبت ان سے بھی ہے. عمر نگاہوں کے سامنے محبت کرتے محبت ان سے بھی ہے. عثمان نگاہوں کے سامنے محبت کرتے محبت ان سے بھی ہے. علی نگاہوں کے سامنے محبت کرتے ہیں, محبت ان سے بھی ہے. مگر قرن کے رہنے والے اویس کو تو دیکھا بھی نہیں, محبت اس سے بھی ہے. یار اویس کو تو دیکھا ہی نہیں, وہ تو قرن کے جنگلوں میں پڑا رہتا تھا, اللہ اللہ کرتا تھا, محبت ادھر بھی. تم کہو کہ مولانا کوئی پروف, کیسا پروف؟ محبت کا پروف دو کہ نبی کو محبت جو ابو بکر سے وہ ادھر بھی ہے. میں کہوں گا ہاں پروف دوں گا, پروف لے لو. ایک دن میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں آیا, آمینہ کلال فرماتا, او سیابا
آج اپنا جبہ کسی غلام کو تحفے میں دوں گا. دور سے بولو، دور سے. میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی کان کھول کے سنیں. میرے بھائیو تم بھی کان کھول کے سنو. تم دوسروں کو تاکتے ہو کس لیے کہ نبی سے محبت نہیں ہوئی. بے پردہ رہنے والی میری بہنیں سنے، اگر مصطفیٰ سے محبت ہو گئی ہوگی تو پھر فلمی دنیا کے ہیرونے کے کردار کو آپ ریپلے نہ کرتی، ان کو اپنا ماڈل نہ بناتی، ان کو اپنا آئیڈیل نہ بناتی. اگر مصطفیٰ سے محبت ہو جائے تو مصطفیٰ کی بیٹی کو آئیڈیل بنائیں گے. جبہ دوں گا. ابو بکر خوشا مجھے ملے، فرسٹ نمبر کا صحابی. یار غار کو میں ہوں نا، جب سانپ کاٹنے آیا تو انگوٹھا میں نے لگا، مجھے ملے گا جبہ ایک نمبر کا. عمر بھی خوش ہیں، جبہ مجھے ملے گا. جب کسی کو مکہ میں کلمہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا تھا، جب ابو جہل کی خنڈا گردی چرم پر تھی، جب عتبہ و شیبہ کی دہشت گردی چرم پر تھی، تو خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھ کے حرم کعبہ میں اعلان کیا تھا، آؤ کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو مجھے کلمہ پڑھنے سے روکے گا. اسلام کو آٹھویں سے نکال کے میدان میں خطاب کا بیٹا لایا. جب نمازیں چھپ چھپ کے پڑھی جا رہی تھی، تو خطاب کا بیٹا کلمہ پڑھا اور حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا، او مکہ کے مسلمانوں، اب نمازیں چھپ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، سامنے میدان میں پڑھو، خطاب کا بیٹا آ گیا ہے. اگر کسی کو روکنا ہے تو آؤ، خطاب کے بیٹے عمر کو روکو، مگر مجھے روکنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا، آج کے بعد اپنے آپ کو بے بس سمجھنا. اسلام کو پھاٹیوں سے نکال کے خطاب کا بیٹا لایا. جبہ مجھے ملے گا. دونوں خوش. عثمان ذوالنورین کہہ دو سبحان اللہ. عفان کا بیٹا عثمان بہت خوش ہے. جب صحابہ ایک ایک روٹی کے لیے پریشان ہوتے تھے تو عفان کا بیٹا عثمان اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیا کرتا تھا. اسلام کی خاطر اپنے خزانوں کے دہانے میں نے کھولے ہیں، اسلام کی خاطر اپنا خزانہ میں نے لٹایا ہے، مصطفیٰ کے قدموں پر اپنا خزانہ میں نے قربان کیا ہے. حیدر کرار فاتح خیبر کہہ رہے ہیں، جب کئی دن ہو گئے تھے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سب ہار چکے تھے، علم میرے ہاتھ میں دیا تھا، جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا تھا، اشارہ مصطفیٰ نے مجھے دیا تھا. اگر خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینکا تھا تو ابو طالب کے بیٹے علی نے پھینکا تھا. چاروں دعوے دار بنا. ابو بکر کہہ رہے تھے مجھے مل گیا تو صداقت عام کر دوں گا. عمر کہہ رہے مجھے مل گیا عدالت عام کر دوں گا. عثمان کہہ رہے مجھے مل گیا سخاوت عام کر دوں گا. علی کہہ رہے مجھے مل گیا شجاعت عام کر دوں گا. نبی نے فرمایا غلاموں میں جبہ ادا کرنے والا ہوں، چاروں خوش، برابر کے دعوے دار. آمینہ کے لال نے فرمایا یہ جبہ آج مدینے والوں کو نہیں ملے گا، آج کرن کے جنگل میں بیٹھ کے آمینہ کے لال پیر محبت کر کے درود پڑھنے والے ویسے کرنی کو ملے گا. زندہ باد. جاؤ ویسے کرنی کو یہ جبہ دے کے آؤ. اللہ اللہ کہا علی تم دے کے آؤ، عمر تم دے کے آؤ. اللہ اللہ جبہ اتنا اعلیٰ ہے تو لے جانے والے کتنے اعلیٰ ہیں. چھوٹے موٹے کو نہیں بھیجا، تم جاؤ لے کے، علی تم جاؤ گے، عمر تم جاؤ گے. ابا کس کے لیے؟ وہ کرن کے جنگلوں میں بیٹھ کے جو اللہ اللہ کرتا ہو اس ویس کو دے کے آؤ. جب اس کے کرم کا جھالا برستا ہے تو برابر برستا ہے. مدینے والے بھی سیراب ہوتے ہیں، بھیم راج پور والے بھی سیراب ہوتے ہیں. تو کیوں محبت کر بیٹھے یار ادھر ادھر؟ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں گاڑی سے محبت، اچھے موبائل سے محبت، اچھے گھر سے محبت. ارے یار چھوڑ دے، یہی یہ سب یہی رہ جائے گا. سب سے پہلے محبت کر آمنہ کے لال سے. واہ واہ ہے نا بھائیو. اب توجہ کرنا ذرا، توجہ کرنا. ایمان تقریر جتنی آگے بڑھے گی اتنا مزہ آئے گا. میرا آپ سے گارنٹی اور یہ وعدہ ہے. توجہ کرنا ذرا میرے بھائیوں، توجہ کرنا. عمر اور علی جبہ لے کے گئے، کرن پہنچے، کہا ویس نام کا کوئی ہے؟ لوگ ہنسے. ہنستے کیوں ہو؟
ارے کہا اس دیوانے کو کون پوچھتا، اس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، زمانہ ہنستا تو وہ روتا، زمانہ روتا وہ ہنستا، وہ عجیب دیوانہ۔ تم مدینہ تو اس کی ملاقات کے لیے آئے، ہم تو سوچ رہے ہیں۔ عمر نے جلال کی نگاہ سے دیکھا، اس دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بن رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ او قرن کے لوگوں، اس دیوانے سے ملنے کے لیے اوپر اپنی مرضی سے نہیں آیا، مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ قرن کے لوگ کہنے لگے اس دیوانے کی پہنچ وہاں تک ہے، اس دیوانے کی پہنچ وہاں تک ہے، ہم تو سوچ رہے تھے وہ ہمارا چرواہا ہے، ہماری بکریاں ہی چراتا ہے، اس کی پہنچ وہاں تک ہے۔ کہا مدینے والا دل کی آواز سنتا ہے۔ دونوں کو بتایا فلاں جنگل میں بکریاں چرا رہا ہوگا، وہیں جاؤ، چلے جاؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ لگا جس جنگل میں بتایا تھا اسی جنگل میں دیوانے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، دونوں پہنچے تو کیا دیکھا، بکریاں چر رہی ہیں، دیوانہ مستی میں جھوم رہا ہے، لوگ بکریاں چر رہی ہیں، دیوانہ مدینے والے کی محبت میں جھوم رہا۔ لوگ دونوں پہنچے، پہنچنے کے بعد میں سلام کیا، سلام کرنے کے بعد جیسے دیوانے سے کہا مصطفیٰ مدینے والے نے سلام بھیجا، اتنا کہنا تھا دیوانہ جھومنے لگا۔ جھومنے لگا، ارے کہا ہوا ہے سن تو لے، ارے اگلی بات تو سن، کہا اتنی خوشی ملی ہے پہلے یہ تو منانے دو، آگے کا جو گفٹ ہے بعد میں دینا، پہلے اتنی خوشی ملی اسے تو منانے دو۔ اور بتاؤں ابھی نہیں سمجھے، اور نہیں سمجھے اور بتا دوں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک عابد تھا 200 سال عبادت کی، کتنے سال؟ اللہ نے کہا موسیٰ جا اس سے کہہ دے اس کا ایک سجدہ بھی میں نہ قبول نہیں۔ حضرت موسیٰ پہنچے، کہا بڑا خوش ہے، کتنے دنوں سے عبادت کر رہا؟ 200 سال سے۔ کہا رب کا حکم ہے میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، تیرا ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ کہا کس نے کہا؟ کہ مولا نے۔ خوش ہونے لگا، جھومنے لگا، جھومنے لگا۔ ذرا بولو نائب دیوانو، ارے دیوانو ذرا جھومو، ذرا زور سے بولو۔ جھومنے لگا، حضرت موسیٰ بولے واقعی پاگل ہے، 200 سال کی محنت پر پانی پھر گیا، جھومتا۔ کہنے لگا موسیٰ جھومنا تو کیا کروں، ارے قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، میں تو اس لیے جھوم رہا ہوں محبوب کی محفل میں میرا بھی ذکر آ گیا۔ ارے زندہ باد زندہ، میں تو بس اس لیے جھوم رہا ہوں کہ محبوب کی محفل میں میرا بھی ذکر آ گیا۔ ارے مصطفیٰ، ارے موسیٰ، ارے موسیٰ، رب نے چاہے مردودوں میں ہی ذکر کیا مگر ذکر تو کر لیا۔ محبوب کے ہاں ذکر آ گیا، بس کا کافی ہے۔ حضرت عبید جھومنے جھومتا کیوں ہے؟ کہا محبوب کی زبان پہ اس دیوانے کا نام آ گیا، کافی ہے، کافی ہے، بس کافی ہے۔ ہم تو سوچتے تھے قرن میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، پتہ نہیں انعام کب آئے گا، ارے دیوانے کا نام آ گیا، اس سے بڑا کیا انعام چاہیے؟ اللہ 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 دیکھ رہے ہیں یار، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر یار محبوب کا پیغام آ جائے تو اس سے زیادہ خوشی کبھی نہیں ملتی ہے، ملتی نہیں۔ اللہ ذرا غور کرنا، بہت خوش کہا ہوا ہے۔ اب ذرا دل ٹھنڈا ہوا ہو تو انعام بھی سن لے۔ حضرت وائل بولے بتاؤ کیا انعام ہے؟ تو مدینے والے نے سلام کہا ہے، اور سلام کے بعد میں یہ اپنا جبہ تجھے انعام کے طور پہ دیا ہے، اور یہ جبہ کسی کو نہیں دیا، تجھے دیا ہے۔ اتنا سننا تھا، اویس کی محبت پھر جھومنے لگی، اویس پھر جھومے اور پھر جھوم کے بولے آقا فدا کا امی وابی، اور یہ آپ کی رحمت کا جھالا ہے جو مدینے والوں پہ بھی برستا ہے، قرن والوں پہ بھی برستا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت۔ ویسے لیا سر پہ رکھا، جھوما پھر جھوما، پھر جھوما، سر پہ رکھا، جھوما پھر جھوما۔ میرے دیوانے پہن تو لے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں نبی کا جبہ لگے گا کیسے، ذرا پہن کے تو دکھا دے۔
عمر کہہ رہے مجھے نہ ملا مگر تجھے پہنے دیکھ کے خوش ہو جاؤں گا. علی کہہ رہے مجھے نہ ملا تو پہن تو لے دیوانے آنکھ دیکھ لے گی ٹھنڈی ہو جائے گی. دیوانہ کہہ رہا نہیں جانا. عجیب معاملہ واقعی زمانے والے کہہ رہے پاگل ہے. ارے بھیجا تو پہنتا کیوں نہیں؟ مدینے والے تو بے قرار کے ہمیں ملے کسی کو نہ ملا کچھ ملا اور تو لینے نہیں گیا بلکہ پہنا گیا ہے. لے نہیں پہنوں گا نہیں. اللہ کب پہنے گا؟ جواب ملا بھیجنے والا مصطفیٰ ہے. اب یہ جبہ جب پہنا جائے گا جب خدا پہنائے گا. بھیجنے والا مصطفیٰ اس کو پہنانے والا خدا. کیا کرے گا؟ نے کہا ابو بکر تو صداقت کو عام کرتے, عمر تو عدالت کو عام کرتے, عثمان تو سخاوت کو عام کرتے, علی شجاعت کو عام کرتے, دیوانہ شفاعت کو عام کرے گا. حیدرہ بولو نا یار سبحان اللہ. سجدے میں جبہ رکھا ہے مولا بھیجنے والا مصطفیٰ اب پہنانا تجھے ہے. دیوانے کب پہنے گا؟ میرے نبی کی ساری امت کو بخش دے دیوانہ جب پہنے گا. بولو یار ذرا بولو ذرا بولو. امت کو بخش دے دیوانہ جب پہنے گا. پیغام پہ پیغام اللہ اللہ صدائیں آ رہی ہیں. اگر محبوب نے بھیجا ہے تو پہنا کے تو رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جا. اگر محبوب چاہے تو جبہ پہنے تو پہنائیں گے. میں جبہ پہن لے پہنوں گا تبھی جب محبوب کی امت بخشی جائے, پہنوں گا تبھی جب مصطفیٰ کی امت بخشی جائے. اعلان ہوا دیوانے پہن لے جتنی تیری بکریاں ہیں اتنی امت کو بخش دیا. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عاشقان مصطفیٰ حضرت اویس کرنی عظمت صحابہ عظمت مصطفیٰ. پہنوں گا. لوگوں دیوانوں ذرا غور کرو. اب اس میں شمار کس کا ہوگا؟ انہی کا ہوگا جو مدینے والے سے محبت کرتے ہوں گے. بکریوں کے برابر امت بخشی جائے گی. پہن لے. نہیں پہنوں گا نہیں پہنوں گا. دیوانوں اگر چاہتے ہو اویس کی اس شمار میں تمہارا بھی شمار آ جائے تو پھر محبت مدینے والے سے کرو. قیامت کے دن اویس کو حکم ہوگا جس کے لیے کہا تھا پکڑتا جا جنت میں لیتا جا, تو اویس غداروں کو نہیں وفاداروں کو پکڑے گا. غداروں کو نہیں اویس وفاداروں کو پکڑے گا. جو بے پردگی کر کے گئی ہوں گی ان بیٹیوں کو نہیں اویس کہے گا جنت میں چلو. جو بیٹے بے حیائی کر کے گئے ہوں گے ان کو اویس نہیں کہیں گے جنت میں چلو. جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی شریعت کو اپنایا ہوگا اویس بولیں گے جنت میں چلو, ٹکٹ میں نے کنفرم کرایا ہے. لاجواب لاجواب. اللہ 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 ذرا غور کرو. اب چاہتے بڑھتی چلی جا رہی ہے, ادھر سے عنایات بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. اللہ اللہ ادھر سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اتنی بخش دی اتنی بخش دی اتنی بخش دی. نہیں نہیں اویس ماننے تیار نہیں. کہا جتنی تیری بکریاں ہیں اور جتنی تیری بکریوں کے بال ہیں ہم نے اتنی امت بخش دی. اب تو پہن لے. مجھے تو مکمل چاہیے. دیوانہ تو دیوانہ ہے. مصطفیٰ نے یہاں کیوں نہیں دیا؟ مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی غلاموں کو تو وہ بخشوائے گا. مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی تھی یہاں تو صداقت عام ہوگی, عدالت عام ہوگی, شجاعت عام ہوگی, سخاوت عام ہوگی, مگر وہاں تو زبان عام ہو جائے گی. اللہ اللہ میرے نبی کی ساری امت ساری امت ساری امت جواب ملا ہوئے. جس قبیلے کی بکریاں چراتا ہے اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں ان ساری بکریوں کے برابر اور ان کے جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر بخش دیا. اب تو پہن لے. نہیں پوری رب کو پتا دیوانہ مانے گا نہیں. دیوانہ ہے مانے گا نہیں. دیوانہ مانتا بھی نہیں ہے. ہاں نہیں مانتا دیوانہ. دیوانہ تو دیوانہ ہے مانے گا نہیں. اللہ اللہ ذرا غور کرنا مانے گا نہیں. کہا اویس بخش تو آج پوری بھی دوں گا. دریائے کرم جوش میں بھیجنے والا جبہ مصطفیٰ ہے تو پہناؤں گا. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. مگر اویس بخش تو دوں مگر میں نے ایک محشر کا دن رکھا ہے. پتا کیوں رکھا ہے؟
سب غداروں کو جمع کروں گا، وفاداروں کو جمع کروں گا، جنہوں نے مصطفیٰ کو مانا ہوگا وہ بھی دیکھیں گے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو نہیں مانا ہوگا محشر میں شان وہ بھی دیکھیں گے۔ سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، میرا نبی کہے گا انا لہا انا لہا انا لہا۔ سب کہیں گے واقعی نبی لاجواب ہے۔ ابو جہل کہے گا میں تو گالیاں بکتا تھا مگر مصطفیٰ لاجواب ہے۔ عتبہ کہے گا میں تو دیوانہ پاگل کہتا تھا مگر واقعی اگر آج کسی کی چل رہی ہے تو ان کی چل رہی ہے۔ جہاں سب کی بولتی بند ہے آج مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ سب کہیں گے مصطفیٰ لاجواب ہے، سب کہیں گے مصطفیٰ لاجواب ہے، مگر وہاں صرف دیکھیں گے لیکن ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا مصطفیٰ کو آج مان لے۔ اللہ اللہ عبید تیرے نبی کی شان دکھانا ہے محشر میں، اگر آج سب کو بخش دیا گیا تو شان کیسے دکھائی جائے گی؟ شان دکھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو تو کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ورنہ تو اللہ سب کو جانتا ہے کس قبر میں جنتی لیٹا ہے کس میں جہنمی لیٹا۔ وہ تو اٹھائے محشر کا دن قائم کرے، وہ تو اٹھائے جنتی کو جنت میں جہنمی کو جہنم میں بھیج دے، ہے کہ نہیں ہے؟ محشر اس لیے ہے غداروں دیکھو مصطفیٰ لاجواب ہے، بس شان مصطفیٰ دکھانا ہے۔ جہاں سب خاموش ہوں گے آمینہ کے لال کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا۔ بات تو بہت ہے مگر میں اس کو زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ جب بات مصطفیٰ کی آئی تو دیوانے نے سر اٹھایا بولا مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ہائے 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 عبید جبہ پہن رہا ہے۔ اب گلفام کو کہنے دو بھیم راج پور والے، اگر قرن کا ویس محبت کر لے تو جبہ مدینے سے آ جائے، اگر بھیم راج پور کا مسلمان مصطفیٰ سے محبت کر لے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں جنت کا پروانہ پھر مدینے سے آ جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ محبت سچی ہے، محبت سے 5 لڑکیاں بولی تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کیا؟ تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کیا؟ پوری رات ہمیں ہو گیا زلفیں کھول کے لہراتے ہوئے دیکھا تک نہیں کہ ان نظروں میں محمد کے جلوے بسے ہیں، تمہیں کیا دیکھا؟ تمہیں کیا دیکھیں؟ جلوے بسے ہیں۔ کیا اس نبی سے زیادہ خوبصورت ہو؟ کیا اس سے زیادہ خوبصورت ہو؟ نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت تو سنا ہے تمہارے نبی سے زیادہ خوبصورت تو چودھویں کا چاند بھی نکلا۔ چودھویں کا چاند، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ کہاں چاند کو لاتے ہو؟ اللہ اللہ کہنے لگی تمہارے ایمان کا یہ عالم ہے تو سلطان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ لڑکیاں بولی سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کرا دو۔ اللہ اللہ کیا کرو گی؟ بس ملاقات کرا دو۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، رات کا عالم ہے، لوگوں ذرا غور کرو، سب اپنے اپنے خیمہ میں، لوگوں سو رہے ہیں، فجر کا وقت ہونے والا، لوگوں ذرا غور کرنا، ایسے ہی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہم تو فجر کے بعد سوتے رہتے ہیں، صبح کو سورج نکلنے کے بعد اٹھتے ہیں۔ ایک سپاہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بلانے کے لیے پہنچا ہے تو تجھے وہ 5 لڑکیاں بلا رہی ہیں۔ جب سلطان کے خیمے میں سپاہی پہنچا، دروازے پہ کھڑا ہوا تو کیا دیکھا؟ سارا زمانہ سو رہا تھا، سلطان اپنے خیمے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ایسے ہی بیت المقدس آزاد نہیں ہو جاتا یارا، نا 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 نا، ایسے ہی بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا جب زمانہ سوتا ہے۔ اور جو ایوبی رات میں اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسی کے ہاتھ پر بیت المقدس کی فتح لکھ دیتا ہے۔ یہاں تو فجر نہیں پڑھتے ہیں، یہاں تو ضحی نہیں پڑھتے ہیں،
یہاں تو ظہر نہیں پڑھتے، یہاں تو فجر نہیں پڑھتے. بولو اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ذرا محبت سے سننا، بہت دل کھول کے سنا رہا ہوں یار، ذرا غور کرنا. لوگوں یہاں تو گانے سننے میں مزہ آتا، قرآن سنتے ہی نہیں. ہم نے اپنی طاقتوں میں سجا کر رکھ لیا قرآن کو. خدا کی قسم گرد و غبار آ گیا، قرآن اٹھا کے دیکھو تو گرد آلود ہوا پڑا، اس لیے کہ ہم کبھی پڑھ کے ہی نہیں دیکھتے. ہائے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ وہ سلطان جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا زمانہ سوتا تھا، سلطان جب جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا. کی قسم کھا کے کہتا ہوں قرآن سے رابطہ تو بنا کے دیکھ. خدا کی قسم تجھ سے ایسی دوستی کر لے گا قرآن، ایسی دوستی کر لے گا، ایسی دوستی کر لے گا، تیرے سینے کو نور سے بھر دے گا. ایک بات بتاؤں، قرآن ہی تو ہے جو عمر جیسے کٹر پنتھی کو بدل دیا. ہاتھ میں تلوار لے کے نبی کا گلا کاٹنے نہ گئے تھے عمر، کہاں سے بدلے؟ جب قرآن کو سنا تو موم ہو گئے. قرآن وہ ہتھیار ہے، امریکہ کا بم و بارود انسانوں کو مارتا ہے، مگر قرآن میں وہ پاور ہے، یہ تو جنات کو بھی بھگا دیتا ہے. اگر پڑھ دو تو بھوت بھاگ جائے، جن بھاگ جائے، اس کی پاور بہت زیادہ ہے. ذرا غور کرنا، ایمان تازہ ہو جائے گا. علامہ ارشد القادری بیان کرتے ہیں، کتاب کا نام ہے لال آزاد. بیان کرتے کہتے ہیں ایک گورنر تھا، اس کی جوان بیٹی بڑی سوشیل خوبصورت حسین و جمال، جمیل حسین و جمال، حسن و جمال والی، آگے سے لے کے پیچھے تک. میری ماں بہنیں ذرا غور سے سنیں، اللہ اللہ، آج سے 200-300 سال پہلے ہندوستان کی جو زبان تھی فارسی تھی. ٹیپو سلطان کے زمانے میں فارسی بولی جاتی تھی، آفس کی زبان، سرکاری کی زبان فارسی تھی. جیسے آج ہندی ہے، پہلے فارسی تھی. لوگوں سب فارسی بولتے تھے، لکھتے تھے. گورنر کی بیٹی جوان ہو گئی، فارسی نہیں آتی تھی. اس نے سوچا اپنی بیٹی کو ٹیوشن لگا کے فارسی پڑھا دیا جائے تاکہ یہ بھی کہیں جاب کرنے کے لیے جائے تو اسے فارسی آتا ہو. ایک مولانا تھے جو بہت اچھی فارسی جانتے تھے، فارسی جانتے. گورنر نے مولانا سے بات کی، حضرت میری جوان بیٹی ہے، میری بیٹی کو گھر پہ آ کے فارسی پڑھا دیا کرو. مولانا نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا حضرت ٹائم نکالو. مولانا نے کہا عصر سے لے کے مغرب تک کا میرے پاس ٹائم خالی ہے، نماز عصر پڑھ کے آیا کروں گا، مغرب تک پڑھا دیا کروں گا. کہا پکا کنفرم. مولانا نے بات پکی کر لی. مولانا روزانہ عصر کی نماز پڑھ کے آتے اور گورنر کی بیٹی کو پڑھاتے چلے جاتے. ایمان تازہ ہو جائے گا. ذرا سننا، پڑھاتے ایک دن پڑھتے پڑھاتے ٹائم زیادہ ہو گیا، کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ٹائم ہو ہی جاتا. کوئی روزانہ تھوڑی نا تقریر 1 ہی گھنٹہ ہوتی ہے، کبھی 1.5 گھنٹہ بھی، کبھی 2 گھنٹہ بھی. ایسی پڑھائی کا حساب ہے، ایسی کلاس کا حساب ہے. بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو میری تقریر بھی بہت ہو چکی، میں نے اب ٹائم دیکھا بہت ہو گئی. آگے بڑھو، بولو سبحان اللہ. ابھی تو میرا دل کہتا شروع ہوئی ہے. سبحان اللہ. مولانا آئے، پڑھاتے چلے گئے، پڑھاتے چلے گئے. توجہ کرنا ممتاز بھائی، ایمان تازہ نہ ہو جائے تو خدا کی قسم کہنا. ایک دن پڑھتے پڑھاتے مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، اذان ہونے لگی. جب اذان مولانا کے کانوں میں آئی، کہا بیٹی کتابوں کو بند کر دے. کہنے لگی مولانا جی کیا ہو گیا؟ کہا نماز پڑھوں گا. کہا مولانا بعد میں پڑھ لینا. کہا بیٹی تو نے آواز نہیں سنی؟ جب اذان کی آواز آتی ہے تو مسلمان زندگی کے کام بند کر دیتا ہے، بندگی کے کام شروع کر دیتا ہے. اب بندگی کے کام کا وقت آ گیا. بیٹی نماز پڑھوں گا، بعد میں جو رہ گیا سب پڑھاؤں گا. کہنے لگی مولانا جی پہلے پڑھا دوں گا. نہیں نہیں، بعد میں. ہم ہیں نماز کے لیے کہتے ہیں مجھے بہت کام ہے، بہت کام ہے. یار نماز سے نہ کہو کام ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنا ہے. تھوڑا یہ کو بڑھاؤ ذرا ثابت بھائی، یار ان کا آج من چنگا کر دوں. ذرا بڑھاؤ، ذرا بڑھاؤ، یہ کو بڑھاؤ. گونج بڑھائیے، گونج پیدا کیجئے، گونج پیدا کیجئے. ہیلو اور پیدا کیجئے گونج ذرا. مولانا پڑھا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ نماز کتنی پیاری ہوگی، مسلمان اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا. میں نے آج تک نماز تو نہیں دیکھی، مگر آج مولانا نماز پڑھیں گے، میں دیکھوں گی نماز ہوتی کیسی ہے. مولانا نے وضو کیا، مصلی بچھا کر نماز شروع کی. اچھے آواز کے مالک، بہترین قرآن کے قاری، مغرب کی نماز میں قرات جہر کے ساتھ شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں. گورنر کی بیٹی جھومتی چلی جا رہی ہے اور کہتی چلی جا رہی ہے مولا جب قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا. قرآن اتنا پیارا تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا. مولانا کو سبق پڑھا کے چلے گئے, رات کو نیند ہی نہیں آئی, قرآن کی تلاوت میں جھومتی رہی. دوسرے دن مولانا پڑھانے کے لیے آئے, بیٹی کتاب کھول. کتاب بعد میں کھولی, کہنے لگی مولانا جی نماز کب پڑھو گے؟ نماز کب کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر نماز پڑھتے تو مزہ نہیں آتا. لوگوں کاش تک نے دل سے نماز پڑھی ہوتی, اگر فجر کی پڑھ لی ہوتی تو کام کر رہا ہوتا, دنیا کا دل ہوتا نماز میں. صحیح بات. اور آج کے دل سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو کھڑا ہے نماز میں, دل ہے دنیا میں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ دل سے پڑھ ہوگا دنیا میں, دل ہوگا نماز میں. گلفام کی گارنٹی. دل سے پڑھو, دل سے نہیں پڑھے گا تو ہوگا مسجد میں, دل ہوگا دنیا میں. کہنے مولانا جی نماز, کہنے لگے بیٹی تیرا کیا لینا دینا میری نماز سے؟ کہنے لگے مولانا جی تم قرآن پڑھتے ہو تو ایسا جھومتی ہوں, ایسا جھومتی لگتا ہے کہ تم پڑھتے رہو میں جھومتی رہوں. مولانا آپ تو پڑھتے اور یہ جھومتی. اب تو مولانا آتے, کہنے لگی مولانا ٹیوشن ویوشن مت پڑھاؤ, بس نماز پڑھا کرو, چلے جایا کرو. مہینے کی 30 تاریخ کو ابا سے تنخواہ دلا دیا کروں گی. مولانا جی مت پڑھاؤ, فارسی کی ٹیوشن ویوشن بتاؤ, نماز پڑھو, چلے جاؤ, 30 تاریخ کو تنخواہ لیتے چلے جاؤ. اس قرآن نے تو دل کی دنیا بدل کے رکھ دی ہے. مولانا کو پتہ نہیں اندر اندر کیا چل رہا. دل میں قرآن نے گھر بنا لیا. ایک رات گورنر کی بیٹی اٹھی, بولی مولا اب رہا نہیں جاتا, قرآن کے بغیر نہیں رہا جاتا. مولا گواہ ہو جا, آج کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر رہی ہوں. زندہ باد نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مذہب اسلام. بس بہت جلدی میری تقریر بہت لمبی تقریر ہو گئی, پتہ ہی نہیں چل رہا. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئی, کلمہ پڑھ لیا. مولانا ہے, کہنے لگے بیٹی کیا بات بڑی کمزور لگ رہی ہوں. کہنے لگی دل میں درد پیدا ہو گیا, ہارڈ ہو گیا. کیا چل کسی ڈاکٹر کو دکھاتے, کسی حکیم کو. کہنے لگی درد تو دل میں ہے مگر اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں, ہاسپٹل کے پاس نہیں. کہاں ہے؟ اس کا علاج مدینے والے مصطفیٰ کے پاس ہے. بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہے, کیا ہو گیا تجھے؟ کہنے لگی رات کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئی. اب تو دل میں مدینہ, ذہن میں مدینہ, زبان پہ مدینہ. دل چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی, گنبد خضرا دیکھ لیتی. آنکھوں میں آنسو ہے. کہنے لگے بیٹی کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا, تیرا باپ تجھے سولی پہ چڑھا دے گا, میری بھی خیر نہیں ہے. تم نے کلمہ پڑھ لیا, اللہ مبارک کرے, مگر بیٹی ٹینشن نہ لے. کہنے لگی مولانا دل چاہتا ہے مدینہ دیکھو, مدینہ مدینہ مدینہ. مولانا نے کہا بیٹی ٹینشن نہ لے, اگر مرنے سے پہلے مدینہ نہ دیکھ پائی تو کیا ہوا, مرنے کے بعد قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوگا. بخاری کی حدیث سے گارنٹی ہے, قبر میں مدینے والے آتے ہیں, دیدار ہوتا. کہنے لگی اگر قبر میں مرنے کے بعد دیدار ہوتا ہے تو حضرات مرنے کو جی چاہتا ہے. اگر مر کے محبوب کا دیدار ہو تو پھر مرنے کو جی چاہتا ہے. دامن پکڑ لیا. کہنے لگی اب اگر مر کے ہی دیدار ہے تو پھر یہ موت بھی زیادہ دور نہیں, بہت قریب ہے, میں اسے بھی گلے لگانے تیار. اگر محبوب کا جلوہ مر کے نظر آتا ہے تو مرنے کو تیار ہو. کہنے لگی حضرت میری ایک وصیت, اگر مر جاؤں تو میرا باپ اپنے قبرستان میں اپنی رسم و رواج کے مطابق دفن کر دے گا. آپ رات کو میرے لاشے کو نکال کر نماز جنازہ پڑھنا اور کسی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. ہاں بیٹی, وعدہ پکا ہو گیا. لوگوں چند ایام گزرے تھے, گورنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. اندر کی بات مولا جانتا تھا یا مولانا جانتے تھے؟ باپ کو نہیں پتا, ماں کو نہیں پتا. باپ نے اپنی عیسائی رسم و رواج کے مطابق لوگوں اس کو اپنی قبرستان میں عیسائیوں کے دفن کر دیا. مولانا نے قبر پہ نشان لگا دیا کیونکہ وعدہ پورا کرنا تھا. رات ہوئی, مولانا نے ہاتھ میں کودال لی, قبرستان پہنچ گئے. بیٹی کو قبر سے نکال کر نماز جنازہ پڑھ کے وعدہ پورا کرنا ہے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے. لوگ ذرا غور کرنا, مولانا نے قبر کی مٹی ہٹائی, تختہ ہٹایا,
قبر کے اندر داخل ہو گئے. قبر کے اندر داخل ہو کے مولانا نے جیسے ہی چہرے سے کفن ہٹایا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. قبر میں گورنر کی بیٹی نہیں کسی مرد کا لاشا پڑا ہے. گورنر کی بیٹی نہیں, کس کا لاشا پڑا ہے؟ کسی مرد کا. یا اللہ اپنے ہاتھوں سے میں نے قبر کے حوالے کیا ہے. یا اللہ میرے علاوہ کسی اور نے قبر کو نہیں کھولا. کہیں کہا وعدہ پورا کرنا ہے ورنہ میدان محشر میں میرا دامن پکڑ لے گی. حیرت میں پڑ گئے. غور سے دیکھا تو وہ مرد بھی پہچان میں آ گیا. قریب کے گاؤں کے رہنے والا کوئی مرزا تھا, نام تھا مرزا. یا اللہ یہ تو مرزا ہے, فلاں گاؤں میں رہتا. قبر بند کری, جلدی سے مٹی برابر کی, گھر چلے گئے. صبح ہوئی مرزا کے گاؤں میں پہنچے, تحقیق کروں گا مرزا یہاں کیا کر رہا تھا. لوگوں سے پوچھا, لوگوں میرا دوست مرزا تھا اس گاؤں میں. لوگوں نے کہا مر گیا, انتقال کر گیا. کب؟ ڈیٹ بتائی, جس دن لڑکی کا انتقال اسی دن مرزا کا انتقال. مولانا نے سوچا جب مرزا لڑکی کی قبر میں ہے تو لڑکی مرزا کی قبر میں ہوگی. کہا لوگوں مرزا کی قبر بتاؤ, فاتحہ پڑھوں گا. لوگوں نے قبر بتا دی. مولانا نے نشان لگا دیا. آئے رات آئی, مولانا کودال لے کے مرزا کی قبر پر پہنچے. قبر کو کھودا, تختہ ہٹایا, داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد میں جلدی چہرے سے کفن ہٹایا. میری بیٹی یہ ہوگی, لڑکی یہ ہوگی. چہرے سے کفن ہٹایا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. مرزا کی قبر میں نہ مرزا ہے نہ گورنر کی بیٹی ہے, کوئی سعودیہ کا شیخ پڑا ہے. لوگوں حیرت ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل حیرت ہے یار, حیرت کی بات ہے. مولانا خود حیرت میں مولانا ہو کہ حیرت میں پڑا ہے تو تم حیرت میں کیوں نہ ہو؟ ایو ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتا دوں اگر اجازت ہو تو گورنر کی بیٹی کہاں ہے؟ لوگوں بتا دوں, پینٹ پھاڑ کے پھرنے والوں تم بھی سن لو, اور ہیرو کی محبت میں بال کٹانے والوں تم بھی سن لو, اور فلمیں دیکھنے والوں تم بھی سن لو, بے پردہ رہنے والی بیٹی تم بھی سن لو, اور فلمی دنیا کی ہیروئنوں سے محبت کرنے والوں تم بھی سن لو, اور ہیرو سے محبت کرنے والوں تم بھی سن لو, اور دنیا داری سے محبت کرنے والوں تم بھی سن لو, پیسے کی خاطر جھوٹ بولنے والوں تم بھی سن لو, نیتاؤں سے محبت کر کے نمازیں چھوڑنے والوں تم بھی سن لو. اللہ اللہ. مولانا نے تینوں کو دیکھا, قبر پہ مٹی برابر کی, تو رات کے جا کے دیکھ گھر آ گئے. بستر سے کمر لگائی, تھکے ہارے تھے, نیند آ گئی. نیند آئی تو خواب میں گورنر کی بیٹی آ گئی. کہنے لگے بیٹی تو کہاں تھی؟ میری بیٹی تو کہاں تھی؟ میں نے تیرا وعدہ پورا کرنے کے لیے 2 قبروں کو کھولا. تیری قبر میں مرزا پڑا تھا, مرزا کی قبر میں سعودیہ کا شیخ پڑا تھا. بیٹی کہاں گئی؟ لڑکی مسکرا کے بولی یہی تو بتانے آئی ہوں. میں کہاں ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ یہی تو بتانے آئی ہوں. میں کہاں ہوں؟ یہی تو بتانے آئی ہوں. وہ لوگوں دنیا میں کس کس سے محبت کرتے ہو, ذرا کان کھول کے سن لو کیا ہوگا تمہارا مرنے کے بعد. کہنے لگی بیٹی جلدی بتا دے کہاں ہے. کہنے لگی جس دن میرا انتقال ہوا اس دن مرزا کا انتقال ہوا. جس دن مرزا مرا اس دن مدینے کا ایک شیخ مرا. تینوں کا ٹائم ایک تھا, تینوں کی ڈیٹ ایک تھی. تینوں کی روح نکال کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے. لے جا کے بولے مولا تیری ایک بندی 2 بندے آئے ہیں. اور یہ حدیث شریف ہے کہ فرشتے روح نکالنے کے بعد سب سے پہلے روح کو رب کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں. مولا فلاں بندہ آیا, کہاں رکھے ہیں؟ مہمان آتا ہے گھر میں تو کیا کہتے ہیں کہاں ٹھہرائیں؟ کیا بات؟ میں آیا تو کیا کہا کہاں ٹھہرائیں؟ تو میرے لیے پہلے روم بنایا گیا, بستر لگایا گیا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں مرنے کے بعد تمہیں بھی کہیں نہ کہیں رہنا ہے. فرشتے کی کیا اوقات کہ تمہیں اپنی مرضی سے ٹھہرائے, رب کی مرضی سے ٹھہرایا جائے گا. مولا کہاں ٹھہرائیں؟ تو رب فرماتا ٹھہرانا بعد میں, پہلے یہ بتا مرا ہے تو کس چاہت میں مرا ہے. حساب تو میدان محشر میں ہوگا, مگر چاہت بتا کس چاہت میں مرا ہے. تو فرشتے کہیں گے مولا یہ ہیرو کی چاہت میں مرا, یہ ہیروئن کی چاہت میں مرا, یہ فلاں کی چاہت میں مرا, یہ فلاں کی چاہت میں مرا. تو جس کی چاہت میں مرو گے, رب فرمائے گا جس سے محبت کرتا تھا, بے نمازیوں سے محبت کرتا تھا انہیں کے ساتھ رکھ دے, جوائیوں سے محبت کرتا تھا انہیں کے ساتھ رکھ دے, اور شرابیوں سے محبت کرتا تھا انہیں کے ساتھ رکھ دے, غوث اعظم سے محبت کرتا تھا انہیں کے ساتھ رکھ دے. کرتا ہوگا حساب تو میدان محشر میں لوں گا. جس سے محبت کرتا تھا انہی کے ساتھ رکھ دے. نمازیں چھوڑ کے گئے ہوگا, فرشتے کس حال میں آیا, مولا نماز چھوڑ کے آیا, یہ نمازی کے ساتھ رکھ دے. حساب میدان محشر میں لوں گا. توجہ ہے, شراب پی کے آیا, مولا شرابیوں کے ساتھ رکھ دے. حساب میدان محشر میں لوں گا. میں محشر کا بھی حساب کے لیے رکھا. توجہ ہے,
یار مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. کہنے لگے تینوں کی روح کو لوگ کہ مولا تیری ایک بندی دو بندہ ہے کہاں رکھے؟ کہا فرشتوں ان کی چاہت کیا تھی؟ کہا مولا یہ گورنر کی بیٹی مری، دل میں مدینہ، زبان پر مدینہ، دماغ میں مدینہ، مدینہ مدینہ تھا، مر رہی تھی، مدینہ مدینہ تھا. اور یہ تو سعودیہ کا شیخ مدینے میں مرا اس کا. کہنے لگے مولا اسے انڈیا بڑا پسند تھا، انڈیا سے تجارت کرنا بڑا پسند تھا، مر رہا تھا، کہہ رہا تھا مرنے سے پہلے ایک ٹرپ بھارت کی اور لگا دیتے کتنا اچھا ہوتا، ایک اور بھارت اور ہو جاتے کتنا اچھا ہوتا. مر رہا تھا مگر بھارت ذہن میں تھا. چل چل اچھا تیسرا بتا مرزا کا کیا حال تھا؟ مولا یہ گاؤں میں رہتا تھا، اس کی تمنا کی چاہے جھوٹ بولوں، ڈاکہ ڈالوں، چوری کروں، سود کھاؤں، پیاز کھاؤں، کچھ بھی کھاؤں، مگر ایک شہر مکان میں ایک مکان شہر میں بناؤں. شہر میں مکان بنانے کی بڑی تمنا تھی. مر رہا تھا، کہہ رہا تھا مر رہے ہیں، موت آ گئی مگر شہر میں مکان نہ بنا پائے. یہ شہر کا مکان لے کے مرا چاہتا، یہ بھارت کی چاہت، یہ مدینے کی چاہت. رب نے کہا پھر دیر کس بات کی، جو مدینے کا شیخ جنت البقیع میں دفن ہے اسے نکالو. اسے بھارت کی ٹرپ بڑی پسند تھی، اسے بھارت کی ٹرپ کرا دو، اسے مرزا کی قبر میں ڈال دو. جو مرزا انڈیا میں مرا ہے اسے مرزا کی قبر میں ڈال دیا اور وہاں مرزا کو نکالو. اسے شہر بڑا پسند تھا، اسے لڑکی کی قبر میں ڈال دو. لڑکی کی قبر شہر میں ہے. کہا مولا پھر لڑکی کو کہاں ڈالے؟ کہا اسے مدینہ بڑا پسند تھا، اسے جنت البقیع میں مدینے کے شیخ کی قبر میں ڈال دو. اسی کی تمنا پوری کر دو. کہہ رہی تھی مولانا میں اس وقت مدینہ میں نبی کے پڑوس میں ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان کب ملتا ہے؟ جب محبت سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے ہوتی ہے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. دیوانوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج کے بعد نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ نماز مصطفیٰ کی محبت میں ہوگی. بولو ہاتھ لگا کے انشاءاللہ. السلام زندہ باد. کہنے سننے میں کوئی خطا ہوئی ہو مولا معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.